یہ کہانی ماہین کی ہے جو ایک خوش مزاج زندہ دل اور پر اعتماد لڑکی ہے جو اپنے خاندان کی توجہ کا مرکز ہے۔ ماہین کا اپنے کزن وقار کے ساتھ گہرا تعلق ہے جو خاموشی سے ماہین سے محبت کرتا ہے لیکن اپنے جذبات کو اپنی سنجیدہ اور خاموش طبیعت کے پیچھے چھپائے رکھتا ہے۔ وقار ماہین سے شدید محبت کرتا ہے لیکن اپنی محبت کا اظہار کبھی نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ ماہین کی خوشی کو اپنی خوشی پر ترجیح دیتا ہے۔ کہانی میں ماہین کا دوسرا کزن اظہر داخل ہوتا ہے جو خوش مزاج پرکشش اور دوستانہ شخصیت کا مالک ہے۔ اظہر جلد ہی ماہین کا سب سے قریبی دوست بن جاتا ہے۔ اس کی زندہ دل اور گرمجوش طبیعت ماہین کی پرجوش شخصیت سے میل کھاتی ہے اور دونوں کے درمیان گہرا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے ان کی دوستی محبت میں تبدیل ہوتی ہے، خاندان ان کے تعلق کو نوٹس کرتا ہے اور ان کی شادی کا فیصلہ کرتا ہے۔ اظہر اور ماہین اس فیصلے سے بے حد خوش ہوتے ہیں اور شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی دوران وقار اپنی تکلیف اور دل کے درد کو چھپاتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ماہین نے اظہر کو منتخب کیا۔ وہ خاموشی سے اپنے جذبات برداشت کرتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کیے بغیر ماہین کی مدد جاری رکھتا ہے۔ ماہین وقار کے جذبات سے بے خبر اسے ایک عزیز دوست اور ہم راز کی طرح سمجھتی ہے۔ کہانی اس وقت ایک المیہ موڑ لیتی ہے جب اظہر شادی سے چند دن پہلے ایک حادثے میں انتقال کر جاتا ہے۔ یہ اچانک سانحہ ماہین کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ وہ شدید صدمے کا شکار ہو جاتی ہے اور اپنے آپ کو سب سے دور کر دیتی ہے۔ وہ اظہر کے اس نقصان کو برداشت کرنے کے لیے جدوجہد کرتی ہے اور اس کے خاندان کو اس کی ذہنی اور جذباتی حالت پر شدید تشویش ہوتی ہے۔ خاندان فیصلہ کرتا ہے کہ ماہین کو اس غم سے نکالنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کی شادی وقار سے کر دی جائے، جو ان کے خیال میں اس کا خیال رکھے گا اور اسے سنبھالنے میں مدد دے گا۔ وقار اپنی محبت کے باوجود اور دل کی گہرائیوں میں چھپے درد کے ساتھ اس شادی کے لیے راضی ہو جاتا ہے، یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ ماہین کو کم از کم سکون دے سکے۔ ماہین بھی اس شادی کے لیے راضی ہو جاتی ہے، لیکن محبت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے خاندان کی خواہشات کا احترام کرنا چاہتی ہے اور اظہر کی موت کے صدمے سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا چاہتی ہے۔ شادی کے بعد ماہین اور وقار کے درمیان تعلقات پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ وقار ماہین سے بے حد محبت کرتا رہتا ہے، لیکن ماہین اظہر کی یادوں کو بھلا نہیں پاتی اور وقار سے جذباتی طور پر دور رہتی ہے۔ ان کی شادی ایک تناؤ زدہ اور نازک تعلق میں بدل جاتی ہے۔ وقار اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ ماہین کو خوش رکھے، لیکن ماہین کا غم اور اس کی محبت کا جواب نہ دے پانا ان دونوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ ماہین جرم اور الجھن کے جذبات کے ساتھ جدوجہد کرتی ہے، اظہر کی یادوں اور وقار کے ساتھ اپنی نئی زندگی کے درمیان پھنسی۔ حالات اس وقت مزید خراب ہو جاتے ہیں جب ماہین اور وقار کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ماہین اپنے آپ کو ایک ایسے رشتے میں قید محسوس کرنے لگتی ہے جس میں وہ محبت نہیں دے سکتی، اور وقار یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی محبت ماہین کے لیے بوجھ بن چکی ہے۔ ان کے درمیان بات چیت ختم ہو جاتی ہے اور ان کے تعلقات میں جذباتی فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ وقار اپنی ادھوری محبت اور تعلقات میں بڑھتے ہوئے دباؤ سے پریشان ہو کر اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اپنی تکلیف چھپانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی اندرونی کشمکش اسے نگل لیتی ہے۔ آخر کار ایک المناک موڑ پر وقار اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے، ماہین کو ایک بار پھر غم اور ندامت کے ساتھ چھوڑ کر۔ وقار کی موت کے بعد ماہین کو وقار کی محبت اور قربانیوں کی گہرائی کا پوری طرح احساس ہوتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ان دونوں المیوں اظہر اور وقار کی یادوں کے ساتھ تنہا رہ جاتی ہے، جرم اور پچھتاوے کے بوجھ تلے دب جاتی ہے۔ کہانی ایک افسردہ نوٹ پر ختم ہوتی ہے، جہاں ماہین تنہائی کے عالم میں ان حادثات کے نتائج کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ یہ ڈرامہ محبت، نقصان، انتہے جذبات اور رشتوں کی پیچیدگیوں کی ایک دلخراش عکاسی پیش کرتا ہے جو ناظرین کے دلوں میں گہرے دکھ اور سوچ کے جذبات چھوڑ دیتا ہے۔